آج کا ہمارا موضوع ہے راولت ایکٹ 1919 اور جلیان والا باغ قتل عام یا سانحہ 13 اپریل 1919۔ یہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی سب سے شفاقانہ اور دل دہلا دینے والے بابوں میں سے ایک تھا۔ اب یہ راولت ایکٹ ہے کیا چیز؟ اس کو سر سڈنی راولٹ کی قیادت میں بنایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر قوم پرست عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ کسی بھی شخص کو غداری کے شک و شبے کی بنیاد پر گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اس ایکٹ نے پولیس کو زبردست اختیارات دیے کہ وہ کسی جگہ کی تلاشی لے اور کسی ایسے شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کرے جسے وہ ناپسند کرتے ہوں۔ ایسی گرفتاریوں کے خلاف 2 سال تک کوئی اپیل یا پٹیشن دائر نہیں کی جا سکتی تھی۔ کی خصوصیات میں سے سیاسی کارکنوں پر بغیر ججز کے مقدمہ چلایا جا سکتا تھا یا بغیر مقدمے چلائے قید کیا جا سکتا تھا۔ ہائی کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل ایک خصوصی سیل ایسے مشتبہ افراد پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ اس پینل کے اوپر اپیل کی کوئی اعلیٰ عدالت نہیں تھی۔ یہ پینل ان شواہد کو بھی قبول کر سکتا تھا جو انڈین ایویڈنس ایکٹ کے تحت قابل قبول نہ ہو۔ ہیبس کارپس کی ریٹ کو معطل کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر ایک مستقل قانون کی مدد سے ہندوستان میں آزادی، اظہار رائے اور اجتماع پر عالمی جنگ پہلے کے دور کی پابندیاں دوبارہ متعارف کروائی گئیں اور صحافت یا پریس پر بھی سخت کنٹرول کیا گیا۔ اس وقت اس بل کے تعلق سے معروف قول بن گیا کہ کوئی دلیل نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی اپیل نہیں۔ گاندھی جی نے اپریل 1919 میں اس ظالمانہ قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج کال دی۔ اس نے دلیل دی کہ الگ تھلگ سیاسی جرائم یا کوئی مخصوص سیاسی جرائم کے جواب میں اجتماعی طور پر ہر کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ راولت ایکٹ کے خلاف ستیاگرہ یعنی پہلی گاندھی جی کی اجتماعی ہڑتال۔ گاندھی جی نے ایک ستیاگرہ سبھا کا اہتمام کیا اور ہوم رول لیگ اور پین اسلامسٹ موومنٹ یعنی خلافت موومنٹ کے نوجوانوں کے ارکانوں کو شامل کیا۔ آخر کار احتجاج کے عمل اور طریقوں کا انتخاب کیا گیا جس میں ملک گیر ہڑتال اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک ہڑتال، نماز اور پوچا اور مخصوص قوانین کے خلاف سول نافرمانی، گرفتاری اور قید کے سزاؤں کے خلاف یہ بھی شامل تھا۔ اب ہے جلیان والا باغ کا سانحہ یا قتل عام 13 اپریل 1919۔ بیساکھی کے دن لوگوں کا ایک بڑا ہجوم زیادہ تر پڑوسی دیہاتوں سے جمع ہوئے تھے جو شہر میں ممنوع احکامات سے بے خبر تھے۔ انگریزی سرکار نے اس وقت میں جمع ہونے کو ممنوع قوانین جاری کر دیے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے پارک میں اپنے رہنما ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس وقت بد امنی کے خوف نے انگریزوں کو اور زیادہ خوف کر دیا۔ 13 اپریل 1919 کو جنرل ڈائر نے تمام عوامی جلسوں پر پابندی لگا دی اور سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر دیا۔ یہ حکم بڑے پیمانے پر نہیں کیا گیا تھا۔ اب آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں فوج کی قیادت بریگیڈیئر جنرل ریچرڈ ڈائر کر رہے تھے اور اس وقت میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر مائیکل او ڈائر تھے۔ جنرل ڈائر کے حکم پر فوج نے لوگوں کے اجتماع کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں جو صرف ایک خارجی راستہ تھا اسے بھی بند کر دیا اور غیر مسلح ہجوم پر گولی چلا دی۔ تقریباً 10 منٹ تک فائرنگ جاری رہی۔ فائرنگ بند کا حکم صرف اس وقت میں دیا گیا جب گولہ بارود کی سپلائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً 1650 راؤنڈ فائرز ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے اعداد و شمار جاری کیے جن میں 379 ہلاک اور 1100 زخمی ہوئے۔
مگر دیگر ذرائع میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس بربریت نے پوری قوم کو دنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ کے اداروں میں عام لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا، بھروسہ ختم ہو گیا۔ ہاؤس آف لارڈز کی طرف سے دائر کی ابتدائی تعریفوں نے بڑے پیمانے پر غصے کو اور ہوا دی۔ حکومت نے اپنے افسروں کو وائٹ واشنگ بل یعنی تحفظ کے یا ایک معاوضے ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت ان کو عام معافی دی گئی۔ اس کے نتیجے میں اس قتل عام کے خلاف ملک گیر احتجاجات ہندوستان میں شروع ہوئے، یہاں تک کہ لندن کے اخبارات نے بھی اس قتل عام اور اس سانحے پر حکومت کی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے احتجاج کے طور پر اپنا نائٹ ہوڈ یعنی سر کا اعزاز ترک کر دیا۔ گاندھی جی تشدد کے ماحول سے مغلوب ہو گئے اور 18 اپریل 1919 کو رولت ستیاگرہ تحریک کو واپس لے لیا۔ گاندھی جی نے قیصر ہند کا خطاب چھوڑ دیا، جو انگریزوں نے بوئر جنگ میں ان کی خدمات کے لیے دیے تھا۔ قانون ساز کونسل کے منتخب ہندوستانی اراکین محمد علی جناح، مدن موہن مالویہ اور مظہر الحق صاحب نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد انکوائری کے لیے ایک کمیشن کو تقرر کیا گیا، جسے ہنٹر کمیٹی آف انکوائری یا ڈس آرڈرز انکوائری کمیٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 14 اکتوبر 1919 کو ایڈون مونٹیگو سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کے حکم کے تحت ڈس آرڈرز انکوائری کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کے جو سربراہ تھے لارڈ ولیم ہنٹر تھے، جو سابقہ سالیسیٹر جنرل برائے اسکاٹ لینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں کالج آف جسٹس کے سینیٹر تھے۔ کمیٹی میں 3 ہندوستانی ممبران بھی تھے۔ اس میں سر چمن لال ہری لال سیتلوار، پنڈت جگناتھ نارائن، سردار صاحبزادہ سلطان احمد خان۔ کمیٹی کی سماعتوں میں ڈائر نے اپنے اس سانحہ اور قتل عام کے عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ محض اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ کہا کہ اس کا ارادہ پنجاب میں دہشت پھیلانے کا ارادہ تھا تاکہ باغیوں کا اخلاقی عزائم کم ہو سکے۔ میرے خیال میں یہ بالکل ممکن ہے کہ میں گولی چلائے بغیر بھیڑ کو منتشر کر سکتا تھا، لیکن وہ دوبارہ واپس آ کر مجھ پر ہنستے، جسے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیتا۔ اس لیے میں نے عام کا حکم دیا۔